الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه الإمام أحمد في المسند. دوستو و بزرگو، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جن چیزوں کا تم لوگوں پر خطرہ اور خوف محسوس کر رہا ہوں ان میں سے ایک چیز شرک اصغر ہے، چھوٹا سا شرک. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا. قیامت کے دن جس روز اللہ پاک ان بندوں کے اعمال کی ان کو جزا دیں گے، اللہ فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراءون باعمالكم في الدنيا. تم ان اعمال کی جزا کے لیے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو تم نے دنیا میں دکھلانے کے لیے یہ عمل کیا تھا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ دیکھو ان کے پاس کیا تمہارے لیے اس عمل کی جزا کیا ہے. یہ تو تھی حدیث. دوستو بزرگو، اسلام مذہب میں اعمال انسان کے جتنے ہیں، خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا وہ عمل بڑا ہو، اعمال کے اندر وزن، اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے. اللہ کے نزدیک اعمال گنے نہیں جائیں گے. قرآن ہی میں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ غیروں کے لیے کہا گیا ہے. اللہ کے نزدیک اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا. بسا اوقات عمل تو چھوٹا ہوگا شکلاً دیکھنے میں، لیکن اخلاص بھرپور ہوگا. اخلاص کی بنیاد پر وہ بے شمار بڑے عمل میں وزن کے اعتبار سے غالب آ جائے گا. عمل
بہت بڑا ہوگا، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوگا، فجعلناہ حباء منثورا، اس عمل میں کوئی وزن نہیں ہوگا اور وہ اڑتا پھرے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا کہ قیامت کے دن ہر بندے کا عمل یا بندوں کے اعمال عرش الہی کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ کھیتی کرنے والا کسان کھیتی کرتا ہے، کاٹ کر کے کھلیان کھیت میں لاتا، گاہتا ہے، اس کے بعد غلے سب ایک جگہ ڈھیر لگ جاتے ہیں، غلے ایک جگہ ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن تمام بنی آدم کے اعمال اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی۔ اس ہوا کا کام یہ ہوگا کہ جن جن بندوں کے اعمال یہاں جمع ہیں، یہاں سے یہ ہوا ان اعمال کو اڑا دے گی، اور جن جن بندوں کے یہ عمل ہیں ان کے گردن میں وہ اعمال لٹکا دیے جائیں گے۔ جیسے کہ آج آپ کل دیکھا ہوگا آپ نے مختلف کمپنیوں کے ان کے شناختی کارڈ ہوتے ہیں جی، صبح میں دیکھیے پینٹ بھی پہنے ہوا ہے، شرٹ بھی پہنے ہوا ہے، ٹائی بھی باندھے ہوا ہے اور ایک کارڈ بھی لٹکائے ہوا ہے۔ جب جاتا ہے آفس میں کارڈ کو دکھلاتا ہے، دروازہ کھلا اندر گیا، جس کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ اعمال ہر بندوں کے گلے میں اڑ کر کے جا کے چپک جائے گا، لٹک جائے گا۔ اب سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں ایمان کا حساب ہوگا۔ ایمان کی بنیاد پر اہل ایمان الگ ہو جائیں گے اور غیر اہل ایمان الگ ہو جائیں گے۔ پہلی کسوٹی وہی ہوگی۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری ایک بات لکھی، مجھے تو بڑی مسرت ہوئی۔ کہیے الحمدللہ، آپ کو بھی مسرت ہوگی۔ ہر صاحب ایمان، یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں، کہ ہر صاحب ایمان کے داہنے ہاتھ میں اعمال عطا کر دیا جائے گا۔ ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ وہ جو آیتیں آ رہی ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کو پڑھنے کے بعد میں بھی بڑا ڈرا کرتا تھا، لیکن مفتی صاحب کی جب یہ بات معارف القرآن میں پڑھی کہ ایمان والا خواہ ایمان کے اعتبار سے کتنا ضعیف کیوں نہ ہو، بلکہ اضعف ترین کیوں نہ ہو، ہر صاحب ایمان کو ابتدائی طور پر اللہ پاک اس کا اعمال نامہ نہ کہیے بلکہ ایمان نامہ کہہ دیجیے اس کو۔ یہ کہاں آتا ہوگا؟ سیدھے ہاتھ میں۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ بہرحال منعم علیہم لوگ ہیں، ان پر انعام الہی ہوگا اور یہ آج کے دن کامیاب بالآخر ہو جائیں گے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں لائے۔ تو پہلی ترازو پر ایمان اور کفر ہوگا، اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال میں اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اعمال میں وزن ہوگا۔ ذاتی طور پر ہر مسلمان کو ہر عمل کے بعد ڈرنا چاہیے، ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی، پاکستان میں رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے
اونچے درجے کے بزرگ میں ہیں. انہوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ جیسے میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے. فرمایا کہ کوئی بھی عمل، خواہ وہ عمل اجتماعی ہو تمہارا یا عمل تمہارا انفرادی ہو، واعظین ہو، ائمہ مساجد ہو، خطبہ ہو، مفسرین قرآن ہو، محدثین ہو، وعاظ ہو، جو بھی ہو. لکھا ہے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. یہ حدیث ہے، خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ دعا بھی منقول ہے. لکھا ہے کہ جتنے بھی اونچے درجے کے لوگ ہیں، جیسے وعاظ، خطبہ، یہ واعظین لوگ، ان کو چاہیے کہ ابتدا میں بھی اس کو پڑھیں تو اس حدیث اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی اعمال کو ریا سے بچا لے گا. اللہ تعالی اعمال کو ریا سے بچا لے گا. یعنی وہ عمل ریا میں، جس عمل کے ابتدا میں یہ دعا مانگ لی جائے، چونکہ آپ نے حی اور قیوم سے یہ مانگا کہ آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پلک مارنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. چونکہ نبی کی زبان ترجمان سے کلمات آئے، فرمایا ولا اقل من ذالک. آنکھ پلک مارنا کتنا دیر ہوتا ہے؟ جھپکنا. حضور نے مانگا اتنی دیر کے لیے کیا، بلکہ اس سے کم وقت اور لمحے کے لیے بھی رب ذوالجلال آپ اپنی نگاہ تربیت سے مجھے جدا نہ کیجیے گا. یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے، غیر نبی نہیں کہے گا. کیا فرمایا کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک مارنے کی مقدار بھی میرے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے گا. مجھے میرے نفس کے حوالے کیوں؟ نفس پہلے ہی بتایا جا چکا ہے آپ کے سامنے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ پلک تو بہت بڑی بات ہے. ایمان انسان کے جسم سے یا روح انسان کے جسم سے پرواز ہونے کے لیے ایک پلک چاہیے، ایک پلک جھپکنے کی مقدار. ہچکی آئی اور بندہ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، میں آپ کو آپ کی سب سے بڑی صفت حی اور قیوم کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس سے کم مقدار میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. یعنی ہر وقت اپنی نگاہ تربیت میں مجھے رکھیے، میری ہر طرح کی حفاظت کیجیے، چاہے چھوٹے عمل میں ہو یا بڑے عمل میں ہو. تو دوستو، اخلاص کے لیے ضروری ہے ایک اور بھی چیز کہ کسی مخلص کے پاس رہنا پڑے گا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہیں کہ اخلاص کسی اللہ والے کی جوتی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو پامال کرنے سے حاصل ہوگا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. سنیے، اللہ تعالی ہم سب کو عجب سے بچائے، بڑا بننے کے جذبے سے بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، قدوہ ہے، اسوہ ہے، ہمارے آگے آگے ہیں. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، چند قدم چلے ہیں. چلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے اصحاب، تم مجھ سے آگے چلو. مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ میں تم سے آگے چلوں اور میرے دل میں یہ آئے کہ میں ان سے آگے چل رہا ہوں.
یہ دیکھ لیجیے آپ، سمجھ گئے؟ حالانکہ جب کبھی ہم میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو آگے ہی لے کے چلتے ہیں۔ یہیں پر آ کر کے ایک حدیث اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابہ کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھل مل کر کے رہتے تھے کہ اجنبی جب باہر سے آتا تھا، نو وارد آدمی جس نے جو ایمان تو لا چکا ہے لیکن بنفس نفیس نبی اکرم کا دیدار نہیں کیا اس نے، تو آ کے سوال کرتا من منکم محمد، کیا کہتا؟ من منکم محمد۔ سب کی شکلیں ایک جیسی، سب کے سر پہ امامے ایک جیسے، شباہت صورت ایک جیسی، نورانی شکلیں سب کی ملتی جلتی، ان کو امتیاز ہی نہیں ہوتا آنے والے کو کہ ان میں ان کا نبی کون ہے۔ تو اجنبی آدمی آ کے پوچھتا کہ من منکم محمد، کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نشاندہی کرتے کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے دوستو کہ اپنے آپ کو سب کے ساتھ ملایا ہوا تھا، امتیازی کوئی بھی شان اپنی باقی، یہ تو آپ کا تواضع تھا، یہ آپ کا تواضع تھا۔ لیکن آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، ہم پر رؤوف ہیں، قرآن نے کہا ہے رؤوف رحیم۔ میں نے اپنے ایک دوست سے سوال کر دیا، ذرا دوسرے ٹائپ کے تھے، میں نے کہا کہ آج کے دور میں اگر قرآن اللہ کے رسول کے لیے رؤوف کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے تو سب مولوی کہتے کہ یہ مشرک ہو گیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ کے لیے رؤوف اور رحیم استعمال کیا ہے۔ اپنے اسماء حسنہ میں سے رؤوف بہت عظیم نام ہے، یعنی حنان کے لیے، عطف کے لیے، لوگوں پر ترحم کے لیے رؤوف سے لفظ بڑا کوئی نہیں ہے۔ رؤوف الرحیم، یا ذل معروف، حضرت یعقوب نے کہا یا ذل معروف۔ خیر دوستو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا سے کیسے بچیے گا دوستو؟ ہر عمل کی ابتدا میں سن لیجئے ایک بات، اللہ ہم کو بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ یہ تصور کیجئے، یہ سوچئے، آپ میری طرح ہیں، دو آنکھ آپ کو بھی ہے نا، دو آنکھ مجھے بھی اللہ نے دی ہے، زبان آپ کو بھی مجھے بھی، جتنی وہ قوتیں جو کسی بشر کے لیے درکار ہیں وہ آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، گویائی آپ کو بھی دی اور مجھے بھی دی۔ ہم آپ سے بڑا بننے کی کوشش کیوں کریں؟ جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، رب ذوالجلال آپ سے کرا رہا ہے، رب ذوالجلال آپ سے کرا رہا ہے۔ اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کا کام کرنے والے 100% سولیٹی ہو۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک حدیث طویل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام بالرجل الفاجر بھی لے لیتا ہے، تو کیا پتا میرے انجام کے اعتبار سے کیا ہو۔ اس بات کو جب انسان سوچے گا، بڑا سے بڑا دائی، بڑا سے بڑا مبلغ، بڑا سے بڑا واعظ، کہ کیا پتا میرا نام رجل فاجر میں لکھا ہوا ہو، اور اللہ کے دین کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک فاجر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا تو کبھی بھی ریا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ریا میں مبتلا یعنی معال، انجام کی خبر مجھے نہیں ہے، میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل موت کے وقت عالم سکرات میں ہیں، ان کے بیٹا عبداللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ کلمہ تلقین کر رہے ہیں،
اور امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں لا لا لا. حاضرین مجلس سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا کلمہ تلقین کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں لا لا لا. حالانکہ بات ایسی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہا بیٹا میں کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا، وہ لعین میرے سامنے کھڑا تھا ابلیس. اس نے کہا کہ اے احمد ابن حنبل نجح، کہ تو دنیا سے کامیاب ہو کر کے جا رہا ہے. میں تمہارے کلمے کے جواب میں لا نہیں کہہ رہا تھا، اس لعین کو میں کہہ رہا تھا لا لا. میں ابھی کامیاب نہیں ہوا ہوں، ابھی میں کامیاب نہیں ہوا ہوں. کامیاب کب ہوں گا؟ جب آخری لمحات میں میری روح جسم سے پرواز کر رہی ہوگی اور مجھے اللہ پاک اپنی توفیق سے کلمہ پڑھوا دیں گے، تو قبر میں پہنچ کر کے احمد کو پتا چلے گا کہ احمد کامیاب ہوا یا ناکام ہو گیا. احمد کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا. تاہم مولانا مفتی عبد الرشید لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پھول پوری کے خلفاء میں ہیں، انہوں نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، وہی سنا کے حدیث مکمل کرتا ہوں. لکھا کہ صبح اور شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل پر توبہ کر لیجئے گا، آپ استغفار کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا. لیکن تاہم بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اس کو خود ہی یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کر لیا، کچھ کر لیا. اور بسا اوقات اپنے ذہن میں آ گیا کچھ کر لیا اور وہاں سے ہوا کہ کچھ نہیں کر لیا، کچھ تم نے نہیں کر لیا. اب حدیث کی طرف آئیے، تب حدیث سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے سمجھا کہ کچھ کیا اور رب ذوالجلال کے کھاتے میں ہے کہ کچھ نہیں کیا، معاف بھی کر دے تو بہت بڑا شکر ہے کہ عذاب نہ ہو جائے اس پر، کیونکہ ان کی جب شان کے مناسب نہیں ہوگا اور ہم کسی چیز کو منسوب کریں گے ان کی جناب میں تو ان کا غضب آنی چاہیے، ان کا غضب آنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم کو انعام ملنا چاہیے. تو مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد 3 دفعہ کفارہ شرک کی دعا پڑھ لو. کفارہ شرک کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس کو فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے. صبح سے لے کے شام تک جتنے شکلن اعمال صالحہ آپ نے کیے ہیں اور شیطان کی آمیزش سے یا نفس کے کسی قید کی بنیاد پر بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی کمی آ گئی ہو جو رب ذوالجلال کی بارگاہ رب العزت کی جناب کی شایان شان نہ ہو، تو یہ دعا جب پڑھ لیجئے گا تو دن بھر میں جتنے اعمال کے اندر فتور و خلل آیا ان سب کو اللہ اپنے فضل سے اس دعا کی برکت سے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ آپ کے نامے اعمال میں لکھ لیں گے. اخلاص کے ساتھ آپ کے نامے اعمال میں لکھ لیں گے. اور اسی طرح شام سے لے کے صبح تک جتنا کچھ کیا جب فجر بعد پڑھ لیجئے گا تو جتنے اعمال آپ نے کیے ہیں جن کی شکل صالحہ اعمال کی ہے اور کسی بنیاد پر اس میں کوئی آمیزش ہو گئی، مثلا اللہ مجھے بچائے، یہی دل میں خیال آیا یار لوگ میری بات بہت غور سے سنتے ہیں تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک اور چیز، اس دن میں نے یہ دعا یاد کر لیا. علم تو سمندر ہے کہ واعظین لوگ، علماء لوگ، خطبہ لوگ، مشائخ لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ہر کوئی آتا ہے ان سے مصافحہ کرنے، تو اس وقت عجب ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں. تو شیخ الحدیث نے ایک دعا لکھی ہے، اس وقت یہ پڑھو الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر القبیح. اس اللہ کا شکر ہے جس نے لوگوں کے سامنے میری خوبیوں کو تو ظاہر کر دیا اور میرے عیب پر پردہ ڈال دیا. شیخ نے لکھا ہے پھر عجب میں مبتلا نہ ہو گئے.
شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ پھر ریا میں مبتلا یہ دعا. میں بھی مسافہ کرتا ہوں لوگوں سے تو پڑھ دیتا ہوں الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر القبیح. اب حدیث سن لو. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ پاک کیا کہیں گے. کل تفصیل کے ساتھ اگلے ہفتے یہ حدیث آئے گی. جب نام اعمال میزان میں رکھ دیے جائیں گے اور فرشتے اس کو وزن کرنا چاہیں گے تو اللہ خود فرمائیں گے اقبلوا ھذا، اس کو قبول کر لو اور اس کو رد کر دو. اس کو قبول کر لو اور اس کو رد کر لو. فرشتے عرض کریں گے، تفصیل کے ساتھ اگلے ہفتے آئے گی. فرشتے عرض کریں گے رب العالمین ہم تو خیر ہی خیر جانتے ہیں، یعنی شکل اس کی عبادت کی تھی، یعنی یہ شکل تو سیب کی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈیپ فریج میں اندر سڑ جائے گا. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ ارے بابا یہاں دبئی میں رہتے ہو، کبھی ایسا دیکھا اتفاق ہوا؟ سیب اوپر سے پورا معلق صحیح سلامت ہے، آپ نکالتے ہیں کھانے کے لیے، لمبی مدت تک جب یہ فریج میں رکھا رہ جائے، جب کاٹتے ہیں تو اندر سے سب لال خراب ہوتا ہے. اب یہ سوچتا ہے یار کیا کروں یار، میں تو سوچا تھا یہ سیب کھانے والا ہے اور ہو گیا خراب. قیامت میں اسی طرح ہو جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ ہم کو اعمال کی جزا ملنے والی ہے، لیکن اللہ پاک جب اس کو اپنی میزان پر دیکھیں گے تو کہیں گے فرشتے اس کو قبول کر لے اور اس کو رد کر دے. فرشتے کہیں گے یا اللہ میں تو خیر ہی خیر جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے نہیں، اس نے یہ عمل تو میرے لیے کیا تھا اور یہ عمل جی. چنانچہ حدیث آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز اس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے میرے ساتھ شرک کیا. جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ کہیں گے او ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہے پیر کا اور جمعرات کا، پیر کا اور ارے علامہ ابن حمام صاحب ہدایہ 40 سال تک روزہ رکھا اور نوکر اور بیوی اور خادمہ کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ روزہ رکھتا ہے یا صائم ہے. کھانا گھر سے آتا تھا مسکین کو دے دیتے تھے، بیوی کو بھی نہیں پتا، خادمہ کو بھی یا خادم کو نہیں پتا، اور شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ راز کب فاش ہوا؟ جب وہ سائل آیا تو دوسرے روز مر چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا، تب پتا چلا. اس نے راز فاش کیا کہ 40 سال سے دن کا کھانا علامہ ابن حمام کا میں کھاتا تھا اور دن بھر یہ روزہ رکھتے تھے. ہاں میں تو پڑھ کے اس واقعے کو حیران ہو گیا. علامہ ابن حمام ہدایہ کے مصنف ہیں. 40 سال تک کھانا فقیر کو کھلایا دن کا، اور بیوی کو بھی روزانہ کھانا آ رہا ہے ناشتے دان میں، اور رکھ کے خادم جا رہا ہے، اور ایک سائل کو بلا کے کھلایا کرتے تھے. 40 سال کے بعد جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو سائل نے اس راز کو فاش کیا کہ 40 سال سے ہم دن کا کھانا یہیں کھایا کرتے تھے. کیسے کیسے مخلصین لوگ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب ہدایہ کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے دینی اداروں میں بغیر پڑھائے ہوئے کوئی مولوی ہی نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا کیجئے بھائی ایک جگہ جانا بھی ہے، اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ ہمیں بھی تو اخلاص عطا فرما دے، ہمارے سامعین کو بھی فرما دے. اے اللہ ہم ریا سے تیری امان و پناہ چاہتے ہیں، ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسافہ دوسرے جمعہ کو کر لینا بابا، مجھے کہیں جانا ہے آج. ہاں